يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم ولئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. اللهم صل وسلم وانعم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. ماہ سفر المظفر کی مناسبت اور اس دور میں لوگوں کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اللہ سے دوری اور بدعملی کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر ہر کسی مذہب کے لوگوں کے اندر توہمات، شرکیات اور بدشگونی، بدفعلی وغیرہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور خاص کر اس وقت جو بیماری آئی ہوئی ہے کورونا وائرس، ایسے آزمائش کے موقع پر کمزور ایمان والے اور کمزور اور مزید اللہ پر توکل بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے بیماری پر بیماری میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. قوت ایمانی کی کمی کی وجہ سے قوت مدافعت میں بھی کمی آ جاتی ہے. اور یہ ساری بیماریاں ایمان کی کمزوری، ایمان کی قوت کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر سے دفاعی سسٹم، قوت مدافعت یہ بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ اللہ پر یقین اور بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ یہ یقین کرتا ہے خیر شر کے مالک اللہ رب العالمین ہے، میرے لیے میرے مالک الملک کافی ہے، تو وہ ذہنی لحاظ سے پرسکون مطمئن رہتا ہے. جو موت لکھی گئی ہے اس کے لیے، جو بیماری لکھی گئی ہے، جو پریشانی مقدر میں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، قضا قدر سے ہیں. وہ ہر حال میں صبر اور شکر کے ساتھ پرسکون زندگی گزارتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا: عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کی زندگی تعجب خیز ہے، وہ ہر حالت میں خوش رہتا ہے، ہر حالت میں اجر ثواب کی امید کر لیتا ہے. اگر اسے پریشانی، بیماری، مصیبت، آزمائش آ جائے، کہتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے اوپر سوائے صبر کے کچھ بھی نہیں ہے. صبر کر لیتا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرین کے لیے بے حساب اجر ہے. بیماری میں صبر، بالوں کی کمی میں صبر، پریشانی میں صبر. وَإِنْ
اصابت السرا، اگر اس کو کوئی کامیابی، خوشی، عزت، برکت، اللہ کی نعمتوں سے اسے مالا مال کر دیں تو وہ غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، انعام ہے اللہ کا، وہ شکر ادا کرتا ہے۔ شاکرین اور صابرین دونوں کے لیے اللہ نے یہ انعام بیان کیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی اس پر شکر ادا کرو تو میں اور اپنی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر تم نے شکرانے نعمت کی ناشکری کی، کفر کیا، انکار کر لی، بس میں ہی میری محنت، میری کوشش، میری طاقت، میری خاندان، میں تو پھر یہ نعمتیں چھیننے پر بھی وہ قادر ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے برے انجام اور نعمتوں کو چھیننے والے مراحل سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تیری نعمت کی چھننے سے، وتحول عافیتک، جو صحت اور عافیت تو نے دیا ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ وفجاءت نقمتک، اچانک آنے والی مصیبت سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں پناہ اور تیری شفقت مہربانی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو آج مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ نہ ٹرمپ کی نحوست ہے نہ عمران خان کی نحوست ہے، یہ جو بھی پریشانیاں پوری دنیا میں یا ہمارے ملک کے اندر ہیں وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم خود لوگ گناہگار ہو، مجرم ہو، کبھی آپس میں خانہ جنگی مسلط کر دیا، کبھی بارشوں کی طوفان، وہی بارش جو خیر برکت کے لیے ہوتی ہے مصیبت اور عذاب بن کے آتا ہے، اور کبھی ملکوں کے اندر آگ، جنگلوں کے اندر آگ لگی ہوئی اس وقت، وہ درخت جو خوش سرسبز و شاداب ہیں وہ سارے جلے جا رہے ہیں، قابو سے باہر ہے، سپر پاور ہونے کی دعویدار ہے امریکہ، مگر وہ اپنے جنگلوں کو نہیں بچا سکے۔ ہاں، جب مسلمانوں نے دعائے استسقاء کی، نماز استسقاء کی، تو اللہ نے دکھا دیا، دیکھو ہمارے پاس اس کا حل ہے، بارشیں نازل کر دی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی آفت اور اذیت سے ہم کو، ہمارے ملک کو، تمام اسلامی ملکوں کو محفوظ کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی تری میں، بر اور بحر میں، شہروں اور جنگلات میں جو فساد اور عذاب پھیلا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی برے اعمال، غلط کردار کی وجہ سے ہیں۔ سابقہ قوموں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ بِمَا كَسَبُوا، ایسی برائیاں کی، اس سے توبہ طائب ہونے کی وجہ اور آگے بڑھتے گئے، اللہ نے ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، آل فرعون ہو، کسی کو غرق کر دیا، کسی کو ایک چیخ کے ذریعے پورے قوم کو تباہ کر دیا، اور قوم لوط کو تو پوری
بستی آسمانوں میں اٹھا کر الٹا کر کے پٹخا دیا اور زمین میں سوراخ کر کے زمین کے اندر ان کو دفن کر دی. ان کی نسل اور نام و نشان دنیا میں نہیں رکھا. بڑے بڑے قوی الہیکل، کھجور کے تنوں سے بھی، قد و قامت سے بھی اونچے لوگ، قوم عاد لم یخلق مثلها فی البلاد، کائنات میں ایسے مضبوط قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کیا. ان کو ٹنوں مٹی زمین کے اندر دفن کر دی. آج ان کے جسم ڈھانچے بطور عبرت دنیا والوں کو دکھایا جا رہا کتنے بڑے مضبوط قوم تھے. اللہ کے قہر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. آج جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ کے قہر اور عذاب کے سامنے بے بس ہے، لاچار ہے. طوفانی آگ لگی ہو، نہ اس کو بچا سکیں، نہ چھوٹے سے وائرس جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا، ایک ایسی عذاب مخلوق مسلط کر دی دنیا والوں پر. اس حقیر سی وائرس کو تم ختم نہیں کر سکیں تو کہاں تم مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہو. لو یؤاخذ اللہ الناس، یہ ایسے جرائم کے مرتکب ہیں دنیا والے اس وقت. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والے سارے کے سارے ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ ان سب کو ایک آدمی کے خون کے عوض میں ختم کر دیں. یہاں تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مختلف انداز سے قتل کر دیے گئے ہیں. ابھی بھی جنگ باز ملکوں میں جاری ہے. بلا وجہ انسانیت کے خاتمہ کے لیے تدبیریں کی جا رہی ہے اور لوگوں پر جنگ مسلط کیا ہوا ہے. یہ جریمہ سب سے خطرناک جریمہ ہے، جرم ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت دنیا میں. ہر کسی کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں ہے. ان جرم کا اگر سزا دنیا میں ان کو دینا شروع کر دے، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. ابھی امریکہ میں 1 لاکھ تک بندے مر چکے ہیں اس جراثیم سے، مگر ان کی گناہ اتنا زیادہ ہے کہ سزا اگر نازل ہو جائے روئے زمین پر، ان کی گناہوں کی وجہ سے آسمان میں اڑنے والے نہ پرندے بچیں گے، نہ سمندر کی مچھلیاں محفوظ رہیں گے، نہ زمین پہ رینگنے چلنے والے کوئی محفوظ رہیں گے. ما ترک علی ظہرها من دابہ، ایک کیڑا، انسان تو کیا کیڑا بھی نہیں بچے گا اللہ کے قہر اور عذاب سے. ایک کلمہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگم کے بارے میں بتایا گیا، یہ تو یہودی تھی، خاندانی طور پر یہودی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مومنہ عورت ہے، مسلمان ہو چکی ہے، ازواج مطہرات میں داخل ہو چکی ہیں. تمہارا یہ کلمہ سمندر میں ڈال دے تو سمندر زہر بن جائے. ہم تو آئے دن اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں، نبی کی بے حرمتی، آل نبی کی بے حرمتی، اصحاب نبی کے بے حرمتی. اور دنیا میں کتنے اللہ والے ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کو بلا وجہ قتل غارت میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو اس لیے پوری دنیا پر زہر پھیلے ہوئے. اس کا علاج اللہ کی طرف پلٹنا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف پلٹو. زمانہ جاہلیت سے یہ عقیدہ بنا ہوا تھا، سفر کے مہینے میں
ادھر ادھر گھر سے مت نکلو، سفر نہیں کرو، یہ نحوست کا مہینہ ہے والعیاذ باللہ۔ یہ ایام، یہ دن سب اللہ کے ہیں۔ ہاں، فضیلت ان دنوں میں سے جمعہ کو سب سے زیادہ فضیلت سے نواز دیا گیا۔ مہینوں میں سب سے فضیلت والے مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دنوں میں سب سے فضیلت والی دن یوم عرفہ ہے، راتوں میں سب سے فضیلت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ فضائل موجود ہیں۔ باقی سارے ایام اللہ کے ہیں، سارے ایام اللہ کے ہیں۔ ہاں، کچھ طبی لحاظ سے علاج معالجے کے بارے میں اللہ کے نبی نے تنبیہ کیا کہ تم لوگ جمعہ والے دن حجامہ نہیں کرو، ہفتہ اتوار کو بھی حجامہ نہیں کرو علاج کے لیے، بلکہ پیر اور جمعرات کو آپ نے پسند کیا۔ کچھ دن ایسے ہیں جن کے مزاج طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ چاند کی 14-15 تاریخ کو جسم کے اندر خون بھی اپنے عروج پر ہوتا ہے اور سمندر بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ موسم، تاریخ، وقت مزاج پر اثر کرتا ہے۔ اس کی نشانی ہمارے پاس یہ ہے، ادھر سورج غروب ہوتے ہی ہمارا ایکسرسائز مغرب کی نماز ہے، سورج طلوع ہوتے ہی ہمارا ایکسرسائز عبادت اللہ کے سامنے جھکنے کا اشراق ہے، ادھر زوال ہوتے ہی ظہر کی 10 رکعت ہماری نماز ہے، ادھر آدھی رات کے بعد عبادت کے بہترین تہجد جس میں 11 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان اوقات کی کچھ اپنے خاص مقام مرتبہ رکھتی ہے عبادات کے لیے، ان چیزوں کے لیے، لیکن اس کو منحوس قرار دینا درست نہیں ہے۔ سارے تاریخ، دن، ایام، مہینے اللہ کی ہے۔ یہ تو کم عقیدہ رکھنے والے بے دین کافروں کا عقیدہ ہے۔ فرعون، آل فرعون نے حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد دیکھا یک بعد عذاب پر عذاب ان پر مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی مینڈک ان کے بستروں میں، کھانوں میں آ رہا ہے، کبھی خون آ رہا ہے، کبھی کھٹمل کے کھٹمل ہر طرف عذاب کی صورت میں ہیں۔ یہ طرح طرح کے عذاب ان میں مسلط ہو رہی ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ، جب تک تم نہیں آئے تھے ہم بڑے سکون سے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب سے تم آیا ہے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم۔ موسیٰ، تم منحوس آدمی ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، تم نے ہمیں اذیت میں ڈال دیا ہے۔ جب سے تم آیا مصیبت پر بھی مصیبت آئی، ہم تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، سخت ترین عذاب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا قالوا طائرکم معکم، نبی سے جواب دلایا تمہاری نحوست تمہاری بدعملی میں ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، تم حد سے زیادہ اسراف اور حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، ہم تمہیں نصیحت کریں تو تم وہ نصیحت تم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو۔ یہ تو اللہ نے اتمام حجت کے لیے نبی موسیٰ کو مبعوث فرمایا، حجت پورا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے طرف نہیں پلٹے تو پھر عذاب، ہلکے پھلکے عذاب آنا شروع ہوا، پھر بھی دماغوں پر کفر کا مہر لگا ہوا تھا، انہوں نے اسلام کو، ایمان کو، اللہ کی عبودیت کو تسلیم نہیں کی، تو حضرت موسیٰ اور اس کے قوم بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے نکال دیا۔ اس بدترین قوموں کو، فرعون، آل فرعون، ان کی پوری نسل کو دنیا میں سے غرق کر کے ان کو ختم کر دی۔ یہ دنیا میں زندہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ رب کا انعام ہے۔ جو اصل مجرم قوم ہیں ان کے نام صفحہ ہستی سے مٹا کے چھوڑ دیا۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے برطانیہ کی حکومت
सुलुस दुनिया पर या उससे ज़्यादा पर उसकी हुक्मरानी थी। उसने जो अमेरिका वालों के साथ हशर किया वो तारीख गवाह है। आज एक बस्ती की तरह दुनिया के कोने में बंद हो चुका है और अनकरीब ये भी तबाह हो जाएंगे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। कल तुम दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे, फिर उसके बाद रूस हुकूमत कर रहे थे, फिर ये अमेरिका की बारी आई है, अब आने वाला दौर मुसलमानों की है इंशाअल्लाह। अल्लाह मुसलमानों को फिर से अपने दीन की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला तियरत वला हामा वला सफ़र। बुखारी मुस्लिम की रिवायत। ये बदशगुनी बिल्कुल नहीं है। ला अदवा, बीमारी खुद से किसी पर मुतअद्दी नहीं होता है, ख़ास कोरोना वायरस हो या दूसरे जो भी बीमारी है, खुद से दूसरों की तरफ मुतअद्दी उसको मुतअस्सिर नहीं बनाता है। वला तियरता, परिंदे के उड़ाने से या उनके चहचहाने से उसमें भी बदशगुनी नहीं है, न खैर है। वला हामा, न उल्लू के आवाज़ निकालने से कोई नहूसत है। वला सफ़र, न सफ़र है, सफ़र की कोई नहूसत। अब ये उल्लू जिसको पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोग मशरिक़ी लोग उसे नहूसत लेते हैं और अमेरिका वाले इसको खैर बरकत समझते हैं। लोगों की मिजाज है, हालांकि एक अदना सा मखलूक है अल्लाह की, उसमें न नहूसत है न उसमें कोई ख़ास बरकत है। अल्लाह की एक मखलूक है। सैयदना इब्न अब्बास के पास एक बंदा था, इतने में परिंदे ने चहचहाते हुए उधर गुजरे तो कहने लगे, खैरन खैरन, बहुत बाबरकत आवाज़ है, ये खैर बरकत वाली है। सहाबी जलील फरमाने लगे, ला खैरन वला शर्रन, इन परिंदों की आवाज़ में न खैर है न शर है। खैर है तुम्हारी नेकी की वजह से अल्लाह की तरफ से खैर है, शर है तो तुम्हारी बुराइयों का उसका बदला हो रहा है। इसी तरह ये बीमारी खुद से मुतअद्दी नहीं होती है। तो बदवी आदमी, दूसरे हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के नबी, ऊँट के दुम पर खारिश की बीमारी लग जाती है, वो पूरे जिस्म को लपेट में लेता है, सिर्फ पूरे जिस्म को नहीं, रेवड़ को खारिश की बीमारी के लपेट में लेता है। तो ये मुतअद्दी नहीं तो फिर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे ये बताओ, पहली वाले ऊँट पर किसने बीमारी लगाई? जिस रब ने पहली वाली बीमारी पर ये बीमारी नाजिल कर दिया, उसी ने दूसरों को भी मुतासिर कर दिया। ठीक है, अल्लाह के नबी ने मना भी फरमाया, जहाँ वबाई सरजमीन में हो उसमें दाखिल मत हो जाओ, वबाई सरजमीन वाले बाहर मत निकलो, ये एहतियाती तदाबीर है। फिर मिनल मजूमी का फिरारक मिनल असद, जुज़ाम से तुम भागो जैसे कि शेर दरिंदे से आप भागते हैं, उसमें खलाकत का ख़तरा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुज़ाम वाले आदमी को सामने बैठाकर एक ही प्लेट में कुल बिस्मिल्लाह सिक़तन बिल्लाह, अल्लाह के नाम लेके खाओ मेरे साथ, अल्लाह पर यकीन भरोसा करो। आपने खा ली, कुछ भी नहीं हुआ। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जिसको ये यकीन हो खैर शर के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह पर भरपूर यकीन और भरोसा करता है, तो उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हदीस मुबारक में ये भी है कि ला नौआ, न सितारों में खैर शर, ये सितारों के परस्तार और सितारों से खैर शर जुड़ाने वाले लोगों को भी रद्द कर लिया। हाँ, कुछ सितारे ऐसे हैं जो ऐन मौसम बहार में तुलू होता है, तो लोग समझते हैं देखो जी
یہ ستارہ نکل گیا نا اب خیر برکت شروع ہے. نہیں بھائی، یہ موسم ہی برکتوں کا شروع ہو چکی ہیں. اب طوفانی بارشوں کا جو سیزن کا ستارہ نکلتا ہے اس کا ٹائم ہی اسی سیزن میں نکلنا ہے. تو اس کو یہ کہنا یہ مصیبت زدہ نحوست والی ستارہ نکل گئی. یہی دمدار ستارہ آپ کے یہاں ہندوستان پاکستان کے بعض ملکوں میں اس کو نحوست سمجھتے ہیں، دنیا کے بعض ملکوں میں اس کو خیر برکت سمجھتے ہیں. 60-70 سال کے بعد دنیا میں ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے کائنات کے اندر موجود ہے. تمہارا نظر نہ آنا، اس کے اوجل ہونا، یہ اس کو وجود کی نفی نہیں کرتا ہے. قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا کتنے ستارے ہیں جو تم دیکھتے ہو، کچھ ایسے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو. وجود تو ان کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، اللہ پر یقین بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اس قسم کی بدشگونیاں لیتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید ہے. اس قسم کی بدشگونی لیتے ہیں، کوئی عورت سامنے آ گئی، ارے یار یہ مصیبت ہو گئی. کوئی کالی بلی آ گئی، ارے یار یہ بلی آ گئی. نہیں بھائی، یہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے. خیر شر اللہ کے ہاتھ میں. گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر یقین بھروسہ کرتے ہو میں اللہ کے نام پہ نکلتا ہوں. ایک صحابی جمعے کے دن پہلا ٹائم میں نماز کے لیے آتے تھے. جمعہ سے فارغ ہوئے تو گیٹ پہ کھڑے ہو کے مسجد کے دروازے پہ کہتا تھا اے اللہ تو نے کہا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن اذان دے تو مسجد میں نماز کے لیے آ جاؤ. میں آ گیا، نماز پڑھ لیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، نماز سے فارغ ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل تلاش کرو. نکلنا میری ذمہ داری ہے، فضل دینا اب تیری ذمہ داری ہے. کہتے جمعہ کے دن سب سے زیادہ اس کو اپنی تجارت میں برکت ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، ان چیزوں میں خیر برکت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. لیس منا، وعید سنایا. صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے لیس منا، کافر مرتد تو نہیں، لیکن ہمارے منہج، ہمارے طریقے، ہمارے سیرت، آل بیت رسول، اصحاب رسول، سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے. لیس منا من تطیر، جو پرندے کو اڑا کر اس سے خیر شر کی شگون لیتا ہے. او تطیر لہ، یہ کسی کے لیے پرندہ اڑایا جاتا ہے. او تکہنا، کاہنوں کے پاس جا کر غیب کی باتیں سنتا ہے، معلوم کرتا ہے. او سحر، جادو کرتا ہے یا کسی سے جادو کراتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من اتا عرافا، مسلم شریف کی حدیث ہے. من اتا عرافا، جو کسی کاہن کے پاس، غیب کی باتیں بتانے والے جو شیطانوں کو، موکل کو اپنے پاس قبضے میں لیا ہوا ہے. آج یہ مصیبت ہے، کتنے دیکھنے میں نمازی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہے، سنی ہے، یہ شیعہ ہے، اتنے کاہن بیٹھے ہیں دنیا میں جو موکل کو اپنے قبضے میں لے کر پھر ان کی غیب کی باتیں معلوم کرتا ہے. آپ کے پاس بھی موکل ہے، میرے پاس بھی ہیں، اس کاہن کے پاس موکل ہے. وہ ہمارے موکل سے سارے ہمارے گھریلو معلومات معلوم کر کے اس کو بتا دیتا ہے. سمجھتا ہے اس کو غیب جانتا، کچھ بھی غیب نہیں جانتا. وہ شیطان بتاتا ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے شیطان کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. فرمایا من اتا عرافا، کاہن کے پاس صرف آتا ہے. فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں صرف سوال کرتا ہے. اس سوال کرنا وہ تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے. صرف سوال کرنے پر، کاہن کے پاس جانے پر، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن اور راتوں کی نماز قبول ہی نہیں ہوں گے. یہ آج تختے لگائے ہوئے ہیں کہ جناب تمنا کیسی ہو، اپنے عاشق معشوق کو قدموں میں گرانے کے لیے. خود تو لوگوں کے قدموں میں گرا ہوا ہے، لبے سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، طوطے لے کے پرندے کے ذریعے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور دنیا کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے. یہ کاہن شیطان، ان کے پاس جا کر مذاقاً بھی ان سے سوال جواب کرنا گناہ ہے،
ہاں امر بالمعروف کے لیے آپ کا یہ کام حرام ہے، آپ ایسا کام نہیں کیجئے، شریعت کے خلاف ہے، طریقے سے آپ امر بالمعروف کے لیے تو جا سکتے ہیں، اور اگر جانے کے بعد اس کی بات کی ہو، سننے کے بعد تصدیق بھی کی تو پھر فقط کفر بما انزل علی محمد، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ کاہن کی بات کی تصدیق کرنے پر قرآن کا وہ منکر ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کو اثر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنی چاہیے۔ خواتین اس بات کو یاد رکھیں، خاوند کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، دکاندار کے دکان کو اپنے قبضے میں بند کرنے کے لیے یہ ساری شیطانی حرکتیں آج ہو رہی ہے، اور جس سے اس کی ایمان اسلام جا رہا اس کو پتہ بھی نہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کچھ ایسی برائیاں ہیں خطرناک، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری ساری زندگی کے عمل تباہ ہو چکے ہوں گے۔ جب تک کلمہ دوبارہ پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اس کی نماز عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے